کہتا ہے سنتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت تو مولوی کا ایجاد ہے. کہتا ہے کہ کسی حدیث میں سنت کا لفظ موجود ہی نہیں ہے, یہ سنت جو ہے یہ مولویوں کا ایجاد ہے, مولویوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا نماز کی کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز بس فجر کی 2 رکعتیں ہیں, اور عشاء کی جو ہے وہ ظہر کی رکعتیں 4 ہے, پھر عصر کی 4 رکعتیں, پھر مغرب کی 3 رکعتیں, پھر عشاء کی 4 رکعتیں, بس فنش, یہی نماز ہے اور کوئی سنت. آگے الفاظ سنیں, یہ جہالت میں مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. کہتا ہے چونکہ یہ اس کو حدیث میں آیا بھی ہے تو نفل آیا ہے, اور نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد کو کہتے ہیں. اب اس کا ترجمہ سنیں. او بھائی, کہتا ہے نفل کا مطلب زائد اور زائد کا مطلب فالتو. اردو کا ترجمہ نہیں ہے زائد کا فالتو, وہ جا کر عربی پہ فٹ کر دیا کہ فالتو یعنی وہ نماز جو فالتو ہے, انہوں نے اس کو ضروری سمجھا. نعوذ باللہ, اندازہ لگا. حالانکہ صاف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ثابر علی 12 رکعۃ, جس نے مواظبت کی کس پہ؟ ان رکعتوں پر. فرمایا کون سی رکعتیں ہیں, اور الفاظ کیا ہیں؟ من ثابر علی 12 رکعۃ من السنہ. سنہ کا لفظ موجود ہے. جزا کیا ہے؟ اللہ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی, ظہر سے پہلے 4 پڑھی, ظہر کے بعد 2 پڑھی, پھر عشاء کے جو ہے وہ بعد میں 2 پڑھی, مغرب کے بعد جو ہے وہ 2 پڑھی. جس نے یہ رکعتوں کی مواظبت کی, نبی علیہ السلام نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اور یہاں یہ حضرت کیا کہہ رہے؟ سنت کا لفظ موجود نہیں ہے, اور سارے اس کے نیچے شاگرد کہہ رہے سبحان اللہ. کیوں؟ سنت ہٹ گئی, لے مائی ماڑے صاحب مزے کرو, شارٹ کٹ میں جنت ہے. وہاں ہم اس پریشانی میں تھے کہ لوگوں کی نمازیں جو قضا ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ 4 رکعت رمضان کے فلانے دن میں پڑھو تو ساری نمازیں معاف ہے. ادھر حضرت نے اور نمازیں معاف کر دی. اور ایک ہمارا پٹھان مفتی شاکر صاحب تھا, تو اس نے تو تراویح بھی معاف کر دی تھی, اور اس نے تو سب کچھ معاف کر دیا تھا. جہالت کی انتہا ہے کہ نفل کو اچھا کہتے ہیں نفل فالتو کو کہتے ہیں نا. اب آگے سنیں, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, کہو کہ انفال اللہ اور اس کے. انفال وہ مال جو مال غنیمت سے ہٹ کر ایک خاص مال کی وہ ہوتی ہے. فرمایا یہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر کی بزبانی کہ یہ اللہ اور رسول کو فالتو مال چاہیے. آپ سب حضرات مجھے بتائیں, ابو کس کو کہتے ہیں؟ ابو عربی میں ابو کس کو کہتے ہیں؟ او بھائی, ابو کس کو کہتے ہیں؟ والد کو کہتے ہیں نا. اچھا, ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو. تو ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوا؟ بلی کے باپ. یہ انجینئر والا ترجمہ ہے. ابو کا مطلب کیا ہے؟ باپ. تراب کا مطلب کیا ہے؟ مٹی. تو کیا ترجمہ ہوا؟ مٹی کا باپ. یہ حضرت علی کے لقب انجینئر صاحب کے زبانی. او بھائی, یہ عربی زبان ہے, اس کے لیے یہ گھٹنے رگڑنے پڑتے ہیں, اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے 2 زانو ہو کر, کسی سے سیکھنا پڑتا. ابو کا مطلب باپ, تراب کا مطلب مٹی. جب یہ کسی کے اس میں آئے گا, نسبت میں آئے گا, تو پھر ترجمہ باپ والا نہیں ہوگا, پھر کہا مٹی والا, بلی والا, پھر ابو والا کی جگہ پر استعمال ہوگا, باپ کی جگہ استعمال نہیں ہوگا. کچھ اصول بس آدھا علم پڑھا, ڈیلیور کیے لوگوں کے سامنے, سارے شاگرد بیٹھے ہیں, کہتے سبحان اللہ, انجینئر نے ہمیں سارے مذہبوں سے چھٹکارا دلا دیا. ایک نظم ابھی تو میں جب دیکھتا ہوں تو ایک باقاعدہ پیج بنے امام امام, میں نے کہا جیسا خر ویسا سر. تو یہ حالات ہے.